حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ہر نبی آزمایا گیا ہے، اور فرمایا میں تمام نبیوں سے زیادہ آزمایا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے سارے نبی برگزیدہ ہیں، سارے نبی ہی عظمت و شان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبیوں میں ایک نام جد الانبیاء حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبوت اور رسالت کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت ساری عزتیں اور شانیں عطا فرمائی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد تشریف لائے ہیں، اور آ کر آپ نے لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ جس دور میں سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام مبعوث کیے گئے، اس دور میں روئے زمین پر حکمرانی کرنے والا ایک ظالم اور متکبر بادشاہ نمرود موجود تھا۔ پوری دنیا پہ حکومت کرتا تھا یہ شخص، اور اس کے نام کا بڑا زور اور شور تھا، اور یہ بادشاہ بڑا ظالم اور متکبر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دور میں اس کے غرور اور تکبر کو مٹانے کے لیے اور لوگوں تک پیغام حق پہنچانے کے لیے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت سارے امتحانات سے آپ گزارے گئے۔ جس دور میں آپ تشریف لائے ہیں، اس دور میں بت پرستی کا بڑا زور تھا، اور اس بادشاہ کی شکل کے بت شہروں کے دروازوں پر نصب تھے، اور اس کے اپنے شہر بابل میں ایک بہت بڑا بت خانہ تھا، جس میں بڑے بڑے قد آور بت نصب کیے ہوئے تھے۔ لوگ کہیں جاتے تو تب بھی بت خانے میں بتوں کے آگے متھا ٹیک کے جاتے تھے، اور جب کہیں سے واپس آتے تو تب بھی بت خانے میں آ کر بتوں کے آگے ہی متھا ٹیک۔ اللہ تعالیٰ کے نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تشریف آوری ہوئی تو آپ نے لوگوں کو بتوں کی پوجا سے ہٹا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ترغیب دی، اور لوگوں کو بتایا کہ یہ بت جو خود کسی کے ہاتھوں سے تراشے گئے ہیں، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کوئی حرکت کر سکتے ہیں، وہ تمہارے خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ آؤ اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ، جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا ہے، اور وہ سارے جہانوں کا رب ہے، اور بندہ اس کو پکارے تو وہ اپنے بندے کی پکار کو سنتا ہے، دعا بھی قبول فرماتا ہے، جھولیاں بھی بھر دیتا ہے۔ اس دور میں قوم سال میں ایک میلہ منعقد کرتی تھی جو 3 دن ہوتا تھا۔ یہ میلوں ٹھیلوں کا رسم و رواج آج کا نہیں ہے، یہ دور جہالت کی بڑی پرانی کہانی ہے کہ میلوں ٹھیلوں کا سسٹم پہلے بھی ہوا کرتا تھا، اور یہ جو میلے ٹھیلے ہوتے ہیں اس میں سوائے جہالت، سوائے گناہوں کے اور کچھ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو ایسے ہی اس دور میں وہ قوم بھی 3 دن کا ایک میلہ منعقد کرتی تھی، اور ساری قوم اپنے اپنے گھر چھوڑ کر اس جنگل میں اکٹھی ہوتی تھی۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا گیا آپ بھی ہمارے ساتھ آئیے۔ اللہ کے نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ جانے والا نہیں ہوں، تم جاؤ، جانا چاہتے ہو تو۔ قوم 3 دنوں کے لیے اس میلے میں وہاں جمع ہو گئی، تو جاتے ہوئے اس بت خانے کی چابی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سپرد کر دی کہ ہم تو جا رہے ہیں، 3 دن بعد آئیں گے، چلو آپ یہاں پیچھے ہوں گے تو آپ ہمارے خداؤں کا دھیان رکھنا۔ کیسا یہ سلسلہ تھا، انسان ہونے کے باوجود عقل کا چراغ بھی تھا، لیکن پھر بھی اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بتوں کو خدا سمجھتے تھے۔ جب قوم ساری میلے ٹھیلے پہ چلی گئی تو پیچھے سے اللہ کے نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ
السلام نے ایک کلہاڑی پکڑی اور اس سے ان کے بتوں کو توڑ دیا۔ جہالت کو ختم کرنا اور جہاں برائی کا کام ہو رہا ہو اس سے ختم کرنا، بتوں کو توڑنا، یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ رہا ہے۔ جیسے جب مکہ فتح ہوا تو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کے اندر سے بتوں کو توڑ کر نکالنے کا حکم دیا تھا۔ ایسے ہی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے بت خانے میں جا کر بتوں کو توڑ دیا۔ یہ آسان کام نہیں تھا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ ایک بادشاہ کی طرف سے قائم کیا گیا بت خانہ ہے، اور پھر اس بت خانے کے بتوں کو توڑنا آسان نہیں تھا۔ وقت کے بادشاہ کے ساتھ مقابلہ تھا اور وقت کے بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا تھا، اور یہی بڑی بات ہوتی ہے۔ آج کے اس دور میں تو لوگ حالات کو دیکھ کر کروٹ بدل لیتے ہیں اور حالات کو دیکھ کر دین کی بھی بولی لگ جاتی ہے، لیکن اللہ کے نبیوں نے یہ راہ اختیار نہیں کی۔ حالات کو نہیں دیکھا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو امت تک پہنچانے کو دیکھا گیا۔ جب سارے بتوں کو توڑ دیا، کسی کا بازو توڑ دیا، کسی کی ٹانگ کاٹ دی، کسی کا سر کاٹ دیا، تو کلاڑی جو بڑا بت تھا اس کے کندھے پہ رکھ دی۔ قوم 3 دن کے بعد جب واپس پلٹتی تھی تو سیدھی بت خانے میں آ کر بتوں کے آگے متھا ٹیکتے تھے، تو وہ سیدھا بت خانے میں پہنچے۔ جیسے ہی بت خانے میں آئے تو دیکھا کہ سارے بت ان کے ٹوٹے پڑے ہیں، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا کیا نہیں ہے۔ اب وہ تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے، جن کو ہم خدا مانتے ہیں ہمارے خداؤں کو کسی نے توڑ دیا۔ ساری قوم حیرت میں چلی گئی، شور مچ گیا کہ ایسا کرنے والا کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پورے واقعہ کو قرآن مجید کے پارہ نمبر 17 میں سورۃ الانبیاء میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ تو قوم ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگی کہ ایسا کرنے والا کون ہے، کس میں اتنی ہمت ہوئی کہ اس نے آ کر ہمارے بت خانے میں ہمارے سارے خداؤں کو توڑ کے رکھ دیا۔ تو ان میں ایک شخص نے کہا کہ مجھے لگتا ہے یہ کام ابراہیم کا ہے، میں نے سنا تھا کہ وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا تھا۔ وقت کے بادشاہ نے کہا کہ جاؤ ابراہیم کو لے کے آؤ۔ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو کہنے لگے کہ ہمارے ان خداؤں کے ساتھ تم نے ایسا کیا ہے۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، جس کے کندھے پر کلاڑی کھڑی ہے اس سے پوچھو یہ کون کر گیا ہے۔ اب قوم کے پاس کوئی اور جواب نہیں تھا۔ جب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ فرمایا قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، جاؤ اس بڑے سے پوچھو جس کے کندھے پر کلاڑی ہے اور تم ان کو خدا مانتے ہو، تو جاؤ اس سے پوچھو نا یہ سارا کام کون کر گیا۔ اب قوم کے پاس کوئی اور جواب تو تھا نہیں، تو سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہنے لگے اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تمہیں پتا نہیں ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں؟ کیا تمہیں نہیں پتا یہ سن نہیں سکتے، یہ دیکھ نہیں سکتے؟ تو اللہ کے نبی سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمانے لگے یہی بات تو میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں، جو سن نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا، وہ خدا کیسے ہو سکتا؟ آپ نے فرمایا اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون، کہ افسوس ہے تم پر جو تم لوگ ہو کر ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہو، ان کو خدا مان کے بیٹھے ہو، کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ جو سن نہیں سکتا، جو دیکھ نہیں سکتا، جو تم سے باتیں نہیں کر سکتا، تم ان کو خدا مان کے بیٹھے ہو۔ آؤ میں تمہیں اس رب کی طرف بلاتا ہوں جو رات کی تنہائی میں بھی سنتا ہے، دن کے اجالے میں بھی اپنے بندے پہ کرم فرماتا ہے۔